بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل بزم عرفان کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ تم مجھے نہیں پکڑ سکتے، ایک ننھے صحابی رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز قصہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ لوگوں، ڈاکو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کو لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پہاڑی پر چڑھ کر مدینہ کی طرف منہ کیا اور زور سے آواز لگائی۔ وہ پکار کر پلٹے تو ڈاکو اونٹوں کو لے کر نکلے جا رہے تھے۔ انہوں نے تیر کمان سنبھالی اور اکیلے ہی ڈاکوؤں کے پیچھے دوڑ پڑے۔ غابہ مدینہ طیبہ سے 4-5 میل کے فاصلہ پر ایک آبادی تھی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں میں سے ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ان اونٹوں کو لوٹ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو مار دیا اور اونٹوں کو لے کر چلے گئے۔ اس گروہ کا سرغنہ ایک ڈاکو تھا۔ سب ڈاکو اسلحہ سے لیس گھوڑوں پر سوار تھے۔ اتفاق سے اس وقت یہ ننھے صحابی بھی غابہ کی طرف پیدل جا رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح تیر کمان ان کے پاس تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ اچانک ان کی نظر ڈاکوؤں پر پڑی جو اونٹوں کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ وہ ابھی بچے تھے لیکن بہت بہادر تھے۔ ایک پہاڑ پر چڑھ کر پہلے تو مدینہ کی طرف منہ کر کے اونٹوں کی چوری کا اعلان کیا اور پھر ڈاکوؤں کے تعاقب میں اکیلے ہی دوڑ پڑے۔ انہوں نے جلدی ہی ڈاکوؤں کو جا لیا اور تیزی سے ان کو تیر مارنا شروع کر دیے۔ انہوں نے اتنی تیزی سے پے در پے تیر برسائے کہ ڈاکو بوکھلا گئے۔ ڈاکو سمجھے شاید کوئی بڑی جماعت ان کا تعاقب کر رہی ہے، کیونکہ ان کے تیروں میں اس قدر تسلسل تھا کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ تیر اکیلا آدمی برسا رہا ہے۔ چونکہ یہ تنہا تھے اور تھے بھی پیدل، اس لیے جب کوئی ڈاکو گھوڑا پیچھے موڑ کر دیکھتا تو یہ کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتے اور درخت کے پیچھے سے اس کے گھوڑے پر تیر برساتے، جس سے اس کا گھوڑا زخمی ہو جاتا اور ڈاکو اس خیال سے بھاگ جاتا کہ اگر گھوڑا گر گیا تو وہ پکڑا جائے گا۔ یوں وہ ہی ڈاکوؤں کے پیچھے بھاگتے رہے اور ان پر تیر برساتے رہے۔ ڈاکو اس قدر بوکھلا گئے تھے کہ ان کو بھاگنے کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ بھی انہوں نے چھوڑ دیے، لیکن انہوں نے پھر بھی ڈاکوؤں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ڈاکوؤں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار اور چادریں تک گھوڑوں سے گرانا شروع کر دیں۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے علاوہ 30 برچھے اور 30 چادریں بھی چھوڑ گئے۔ ہتھیار اور کپڑے قیمتی چادریں گرا کر وہ دراصل ان کو لالچ دینا چاہ رہے تھے کہ ہماری جان چھوڑ دو اور یہ چیزیں لے لو، لیکن وہ بلا کہاں لالچ میں آنے والے تھے۔ ناظرین، لہٰذا مسلسل تیر چلاتے ہوئے ان کا پیچھا کرتے رہے۔ اتنے میں ڈاکوؤں کی ایک اور جماعت ڈاکوؤں کی مدد کو آ پہنچی۔ یوں ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ڈاکوؤں کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اکیلے ہیں۔ ڈاکوؤں میں سے چند آدمی مل کر ان کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ فوراً ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ ان کے قریب پہنچے تو یہ زور سے بولے، ٹھہرو، میری پہلے ایک بات سنو، تم مجھے جانتے بھی نہیں ہو، میں کون ہوں؟ بتاؤ تم کون ہو؟ ایک ڈاکو نے پوچھا۔ میں اکوا کا بیٹا ہوں، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی۔ تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، اور میں تم میں سے جسے پکڑنا چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے نہیں روک سکتا، تم میں سے کوئی بھی مجھ سے نہیں بھاگ سکتا۔ ان کا یہ دعویٰ صرف وہی دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ حقیقت بھی یہی تھی، کیونکہ ان کی دوڑ مشہور تھی۔ وہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا انہیں نہیں پکڑ سکتا تھا، یعنی گھوڑا بھی دوڑ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔
وہ یوں ہی ڈاکوؤں سے بات چیت کرتے رہے۔ ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا تھا تاکہ مسلمانوں کی طرف سے مدد پہنچ جائے، کیونکہ انہیں امید تھی کہ وہ جو آتے ہوئے مدینہ کی طرف آواز لگا کر آئے تھے وہ کسی نہ کسی نے سنی ہوگی۔ باتیں کرتے ہوئے وہ درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک جماعت گھوڑوں پر سوار آتی نظر آئی۔ سب سے آگے حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی ڈاکوؤں کے سرغنہ پر حملہ کیا جو ان کی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گھوڑے پر حملہ کیا اور اس کے پاؤں کاٹ دیے، جس سے گھوڑا گرا۔ گھوڑے کے ساتھ وہ بھی گرا، لیکن اس نے گرتے ہوئے حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ وہ فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ڈاکو پر حملہ کیا۔ ڈاکو نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار کا وار کیا۔ یوں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے گرے۔ گرتے ہوئے انہوں نے اس پر ایک زبردست وار کیا اور اسے ڈاکو کو قتل کر دیا۔ اتنے میں مدینہ سے مسلمانوں کی ایک اور گھوڑا سوار جماعت پہنچ گئی۔ ناظرین، ڈاکوؤں اور مجاہدین نے زبردست لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں میں سے حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شہید ہوئے، جبکہ کافروں سے بہت سے آدمی مارے گئے۔ جو بچے وہ دم دبا کر بھاگ گئے۔ اکیلے تنہا اسلحے سے لیس ڈاکوؤں کے گروہ کا پیچھا کر کے مقابلہ کرنے والے یہ ننھے صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس واقعہ کے وقت ان کی عمر صرف 12 یا 13 سال تھی۔ یہ بہت ہی بہادر اور تیز دوڑنے والے تھے۔ ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ محترم ناظرین، یہ ہوتی ہے شان صحابہ کرام کی۔ جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔